جیسا کہ آپ تمامی حضرات یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کے اسٹیجوں کا اس وقت جو حال ہے، ساس بہو کی طرح جو لڑائیاں چل رہی ہیں اسٹیجوں پر، اس لڑائی میں اب مفتی شہریار رضا بھی پورے طریقے سے کود پڑے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت بڑے مفتی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اصلاحی تقریر کرتے ہیں، ان کی اصلاحی تقریر سے لوگوں پر ایفیکٹ ہوتا ہے اور لوگ سدھرتے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم دین ہے۔ ان سے یہ امید کبھی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو اتار لیں گے اور اس کیچڑ میں وہ بھی اتر جائیں گے کہ جس کیچڑ میں بہت سارے علماء اہل سنت اس وقت ملوث ہیں۔ جیسا کہ ان کی ذات کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ مفتی شہریار صاحب کی تقریر بہت ہی شاندار اور اصلاحی ہوتی ہے، اور ایسا دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی مفکر بول رہا ہے، کوئی مدبر بول رہا ہے، کوئی محقق بول رہا ہے۔ بہت اچھی تقریر اور عمدہ تقریر کرتے ہیں، لیکن ابھی چند دنوں سے جس طرح سے وہ کیچڑ میں اترے ہوئے ہیں، کبھی احمد الفتاح کا وہ جواب دے رہے ہیں، کبھی کسی اور کا جواب دے رہے ہیں، یا کسی اور کے لیے غلط جملے استعمال کر رہے ہیں، وہ کہیں سے کہیں بھی ان کی زبان سے اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ حالانکہ میں کسی احمد الفتاح کا یا کسی کا خاطر خواہ طرفدار نہیں ہوں، لیکن یہ چیزیں جیسے کہ وہ جس شان کے مالک ہیں ان کو اس طریقے کے کیچڑ میں نہیں اترنا چاہیے، ہے نا۔ یہ ہم کو لگا، اور جس طریقے سے احمد الفتاح چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ، لیکن کیا کسی بڑے عالم دین کا یہ ترا اور یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ اس طریقے کی باتیں ایک اچھے نعت خواں کے بارے میں برسر منبر کہے، اور اس طریقے کی باتوں کو مطلب خبیث سے لے کر کے کچھ بھی کہنے کے لیے تیار ہو جائے، اور پھر اوپر سے ان کی پولیں کھولے کہ مدینہ شریف میں یہ کرتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں۔ یہ سب طریقے کی باتیں کرنا ایک اتنے بڑے عالم دین کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے بیٹیوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں جملے کہے ہیں، وہ جملے بالکل بھی کہیں سے کہیں بھی درست نہیں ہیں۔ جب احمد الفتاح نے جس طریقے سے ان کے کچھ بیان کو بتایا ہے اور نشاندہی کی ہے، کیا یہ جملے کسی بھی مہذب طبقے کو اچھے لگ سکتے ہیں؟ بالکل اچھے نہیں لگ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت رسپیکٹیبل مفتی ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہیں اس کیچڑ میں نہیں اترنا چاہیے تھا جس کیچڑ میں وہ اس وقت اترے ہوئے ہیں۔ یہ اہل سنت کے اسٹیجوں کا جو ساس بہو کا جھگڑا ہے، اس سے مفتی صاحب کو کم از کم دور رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب بھی دینا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت لوگ ہیں ان کے کو جواب دے دیں گے، لیکن اس طریقے کی گفتگو کرنا، اور وہ بھی برسر منبر سے کرنا کہ 25 سال کی لڑکی یا 25 سال کا لڑکا آپ کو بالکل بھی ان ٹچ مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا ہے۔ اب یہ ویڈیو مفتی صاحب کی آپ دیکھیے، یہ جو جملے استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ سننے لائق جملے ہیں یا ان کو صحیح ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس پر تعویل کی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی تشریح کی جا سکتی ہے کہ نہیں مفتی صاحب کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، مفتی صاحب کا کچھ اور کہنے کا مطلب تھا؟ سیدھا مفتی صاحب بول رہے ہیں کہ ان ٹچ لڑکیاں ملنا مشکل ہے، اور آج 1 کروڑ میں ایک عورت بھی نہیں ملے گی جس کے بارے میں آپ کنفرمیشن دے سکیں کہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ اور آج تو ضمیر اتنا مر گیا ہے لوگوں کا، آپ کا نہیں، لوگوں کا اتنا مر گیا ہے کہ مرد کہتا ہے چلو شادی سے پہلے جو کچھ تم کیے سو کیے، اور ہم بھی جو کیے سو کیے، اب چلو نئے سرے سے زندگی گزاریں گے۔ یعنی مرد بھی لشٹم پشٹم والا ہے، یہ بھی یوزڈ ہے، اور دونوں یوزڈ۔ اب ان دونوں کے ملنے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مہا یوزڈ۔ اس طریقے کی باتیں کرنا، بلکہ کروڑوں میں ایک کہا آپ نے، کیا یہ مطلب ایک مفتی کی، اتنے بڑے مفتی کی یہ زبان ہونی چاہیے؟ اور مفتی صاحب جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں برسر اسٹیج کہ کروڑوں میں کوئی ایک لڑکی ان ٹچ ملے گی، ایک لڑکا ان ٹچ ملے گا، تو یہ باتیں میں نے احمد الفتاح کا پورا ویڈیو دیکھا ہے۔ احمد الفتاح کی باتیں ہم کو اچھی نہیں لگیں۔ احمد الفتاح نے جو باتیں کی ہیں اور جس طریقے سے دلیل شرعی مانگی ہے وہ ہم کو نہیں اچھی لگی ہیں، لیکن جن چیزوں کی کچھ انہوں نے نشاندہی کی ہے ویڈیو کے ساتھ مفتی شہریار صاحب کی، تو وہ ویڈیو واقعتاً اچھی نہیں لگی ہیں۔ اس میں جملے اگر وہ مفتی شہریار صاحب کے ہی ہیں عورتوں کے تعلق سے یا لڑکیوں کے تعلق سے، تو واقعی میں وہ بالکل اچھے نہیں لگے ہیں۔ کیا تمام مسلم قوم کی بیٹیوں نے یا تمام مسلم قوم کی لڑکیوں نے اپنی عزت اتار کے رکھ دی ہے؟ کیا انہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے
کیا وہ سمجھتی نہیں؟ کیا انہوں نے دین نہیں پڑھا ہے؟ کیا تربیت یافتہ کی ماؤں کی گود میں وہ پلی نہیں ہے کہ جو انٹچ کوئی لڑکی مل ہی نہیں سکتی ہے؟ اور مفتی صاحب جس کو جیسا بول دیں گے اسٹیج سے، اور بس ہم جو ہے اندھ بھکت بن کے ان کی بات کو مان لیں گے اور بس ہم مانتے چلے جائیں گے۔ نہیں، مفتی شہریار بہت اچھے خطیب ہیں اور بہت شاندار عالم دین ہیں اور بہت اچھا کام وہ اصلاح کا کرتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے برسر اسٹیج ایک اصلاح کی تھی شبیر برکاتی کے لیے، وہ تمام دنیا سنیت میں ان کو سراہا گیا اور ان کا ساتھ دیا گیا، تمام لوگ ان کی حمایت میں کھڑے ہوئے، اور شبیر برکاتی کو تمام لوگوں نے غلط کہا اور کہا کہ ہاں برسر اسٹیج انہوں نے جو کیا مفتی شہریار صاحب نے بالکل صحیح کیا اور درست کیا، ایک عالم دین کو یہی کرنا چاہیے۔ لیکن اب صحیح کیا کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ عالم دین مطلب کہ پورے سماج کو ہی غلط ٹھہرا دے گا، اور وہ بھی پورے سماج کی ماں اور بہنوں کو بتا دے گا کہ کوئی لڑکی انٹچ مل ہی نہیں سکتی ہے۔ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی، جن کے لیے ان کی عزت ہی سب سے بڑھ کے ہے، اور وہ عزت کا سودا کسی قیمت پہ نہیں کر سکتی ہیں۔ ان باتوں سے مفتی صاحب کچھ بھی سمجھانا چاہ رہے ہوں، کچھ بھی تعویل کریں یا کچھ بھی سمجھانا چاہ رہے ہوں اور ہم نہ سمجھ پا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جملے کہیں سے کہیں بھی مفتی صاحب کے اچھے نہیں ہیں اور اچھے نہیں لگے ہیں۔ آپ اپنی بات رکھتے ہیں، تقریر اچھی کرتے ہیں، مانا آپ بہت اچھے مقرر ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں اور ایک عالم بعمل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میری ہمدردی احمد الفتاح کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سنی نعت خواں ہیں اور آپ کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہے ہی، آپ سے بھی ہم بہت محبت کرتے ہیں، اور احمد الفتاح جو کہ ہمارے اہل سنت کے ایک مشہور و معروف نعت خواں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مفتی صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو وہ بہت غلط ہو گئے، اور مفتی صاحب اب چاہے انہیں گالی بکیں، چاہے خبیث بدتمیز کچھ بھی بول دیں، اور مفتی صاحب چاہیں پوری قوم کے بارے میں، پورے سماج کے بارے میں کوئی بھی الفاظ کہہ دیں تو ان کی تائید کی جائے گی، ایسا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ ہم نہ احمد الفتاح کی باتوں کی تائید کرتے ہیں، حالانکہ بہت ادب کے دائرے میں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اب تمام لوگ احمد الفتاح کو چھوڑ دیں گے اور مفتی صاحب نے بس جو بول دیا اسی کو لے کر کے، نہیں، مفتی صاحب نے بھی صحیح کہا، نصیحت آمیز جو بھی بولا انہوں نے اچھا ہی بولا ہوگا، لیکن یہ جملے جو انہوں نے ویڈیو کے دکھایا جا رہا ہے، اس ویڈیو میں جو جملے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ احمد الفتاح بھی ہماری سنی نعت خواں ہیں اور مفتی شہریار صاحب بھی ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ہم لوگ ان سے سیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور مفتی شہریار ہمارے جیسوں کے لیے آئیڈیل ہیں اور ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی مفتی شہریار صاحب سے، لیکن ان کو سن کر کے ہم بڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ اہل سنت کے جماعت میں ایسے عالم دین ہیں جو بااثر عالم دین ہیں، جن کی تقریر لوگوں پر اثر کرتی ہے، ہزاروں کے مجمع میں، کروڑوں کے مجمع میں بہت شاندار بولتے ہیں اور بہت ہی فکر انگیز خطاب ہوتا ہے اور اصلاحی بیان ہوتا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مفتی صاحب سے استدعا اور گزارش ہے کہ اگر احمد الفتاح آپ سے چھوٹے ہیں اور آپ کے جونیئر ہیں، اور لیکن وہ ہیں تو آپ ہی کی جماعت کے، ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کر دیا تو ان کو خبیث بدتمیز اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیا جائے گا، برسر اسٹیج ان کی پول کھول دی جائے گی کہ تم ٹی وی دیکھنے والے ہو، تو اس سے بہت برا اثر پڑے گا پوری قوم اور سماج پر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اہل سنت کے اسٹیجوں پر ساس بہو کے جو جھگڑے چل رہے ہیں، ہمارے تمام علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ سب کی بقا عطا فرمائے اور سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے۔